اپنے سینے، لوح محفوظ سے بڑا سینہ ہے میرے نبی کا، عرش ان کی وسعتوں کے سامنے تنگ ہے، زمین آسمان وسعت قرآن کے سامنے تنگ ہے، پر میرے نبی کا سینہ اس کے لیے کھلا ہے، سارے رب کے کلام کو اندر ہی اتار لیا، اندر ہی اتار لیا۔ یہ میرے نبی کا سینہ ہے، میرے نبی کا ظرف ہے، طاقت ہے۔ میں قربان جاؤں، آنکھ اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کو دیکھ کے بات ہو رہی، آنکھ اتنی ما زاغ البصر وما طغى، ہاں آنکھ بڑی طاقتور ہے۔ یہ تو بہت چھوٹی بات ہے، آپ نماز پڑھا رہے ہیں، پڑھاتے پڑھاتے چل پڑے، مصلی پہ چلتے چلتے دیوار کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ اس زمانے میں محراب نہیں ہوتے تھے، محراب اور مینار، محراب مینار عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ایجاد ہے۔ ان سے پہلے سیدھی دیوار، اب چلتے چلتے دیوار کے ساتھ لگ گئے، پھر ہٹتے 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 مصلی کے کنارے پر آ گئے، سلام پھیرا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا کیا؟ کبھی نہیں دیکھا آپ کو ایسا کرتے۔ فرمایا نماز پڑھ رہا تھا، میرے رب نے مجھے جنت دکھائی، اس کے انگور کے گچھوں کو دیکھ کر میں آگے ہو گیا۔ جنت 7ویں آسمان سے شروع ہوتی ہے اور عرش کے ساتھ جا کے لگ جاتی ہے، اور میرا نبی مدینے کی مسجد میں کھڑا ہو کر جنت کو دیکھ رہا ہے۔ کیا آنکھ اللہ نے دی، کیا آنکھ دی۔ اور پھر پیچھے کیوں ہٹے کہ پھر اللہ نے مجھے جہنم دکھائی، تو اس کی لپک اور جھپک اور اس کے شعلوں کو دیکھ کر میں ڈر کے پیچھے ہٹتے 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 مصلی کے کنارے پر آ گیا۔ لیکن یہ بھی بہت چھوٹی چیز ہے، میرے محبوب نے، میرے آپ کے نبی نے ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھ لیا، جنت کے بنانے والے کو دیکھا، جہنم کے بنانے والے کو دیکھا، جس کو آنکھ دیکھ نہیں سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارنی انظر الیک قال لن ترانی۔ موسیٰ اللہ کے لاڈلے نبی تھے، ضد کر لیتے تھے، میرے نبی نے فرمایا، یہ موسیٰ کا ایک جرت تھی کہ اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتے ہو، کہ اللہ یہ ایک باری تا ویکھا ایک باری تا ویکھا آپ پہ ویکھی جس۔ تو اللہ نے کہا حدیث قدسی، یا موسیٰ لن ترانی لن یرانی حی الا مات ولا رطب الا تفرق ولا یابس الا تدہدہ انما یرانی اہل الجنہ الذین لا تنام اعینہم ولا تبلی ثیابہم ولا یفنى شبابہم۔ موسیٰ یہاں نہیں دیکھ سکتے ہو، یہاں جو مجھے دیکھے گا مر جائے گا، خشک دیکھے گا بکھر جائے گا، تر دیکھے گا خشک ہو جائے گا، زندہ دیکھے گا مر جائے گا۔ مجھے دیکھنا ہے تو میری جنت میں آ، میں ان لوگوں کو اپنا آپ دکھاؤں گا جن کی آنکھ نیند سے پاک ہوگی، جن کے جسم بڑھاپے سے پاک ہوں گے، جن کی زندگی موت سے پاک ہوگی، وہ مجھے دیکھ سکیں گے، میں ان کو اپنا آپ دکھاؤں گا۔ اتنی بڑی طاقت دے کر پھر دکھائے گا، اور اپنے نبی کو اسی وجود کے ساتھ یوں پردے ہٹا دی۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ میرے بھائیو، میرے عزیزو، انسان قرآن کے علم کے بغیر اندھا ہے، جاہل ہے، گنوار ہے، جانور ہے۔ اولئک کالانعام بل هم اضل۔ یہ جانور ہیں جو میرے رب کا قرآن نہیں جانتے، میرے رب کا علم نہیں جانتے، میرے رب کو نہیں پہچانتے، نور نبوت کو نہیں دیکھتے، اور آفتاب رسالت کو نہیں پہچانتے اور جانتے۔ ان کو اللہ کہتا ہے یہ جانور ہیں۔ جانوروں نے فریاد کی، یا اللہ ہم تو تجھے مانتے ہیں، جانتے ہیں، ہمیں تو ان جیسا نہ، ہم سے تو تشبیہ نہ دیتے۔ پھر اللہ نے کہا بل ہم عدل، اچھا توڑے نال تشبیہ نہیں دیتا۔ یہ اپنی ذات میں سب سے زیادہ بھٹکے ہوئے گمراہ ہیں، کیونکہ جانور تو اللہ کو جانتے ہیں، وہ یہ کہتا اللہ ہے ہی کوئی نہیں۔ جانور اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں، یہ کہتا نماز ہے ہی کوئی نہیں۔ کل قد علم صلاته وتسبیحه وان من شیء الا یسبح بحمدہ۔ یہ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ یہ تو اللہ کہہ رہا ہے یسبح له ما فی السماوات۔ ایک بات یاد آ گئی، اللہ تعالیٰ نے تھوڑی تھوڑی صرف ابھی بھی یاد ہے مجھے، مصدر ماضی مضارع امر، ٹھیک ہے، اگرچہ میرا پڑھنا تو نہیں رہا، لیکن میں نے نا اپنے دور میں، تم لوگ تو تکرار بھی نہیں کرتے ہو اور مطالعہ بھی نہیں کرتے، ایم مولوی بنے بیٹھے، میں نے کتابوں کو زبانی یاد کیا ہوا تھا، اب تو خیر بھول گیا۔ ما ہرچ خواندائیں فراموش کردائیں اللہ حدیث تبلیغ تکرار میں کونے تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ۔ تو
میں قرآن کی بلاغت اور فصاحت، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، مصدر سے پہلی دفعہ جب اللہ نے سبحان کو ذکر کیا تو مصدر سے شروع کیا، سبحان الذی اسرا. پھر جب اس سے آگے چلا تو یسبح نہیں، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. پھر ماضی سے مضارع میں گیا سورہ جمعہ، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. پھر مضارع سے امر پہ آیا، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احوى. سبحان، سبح، یسبح، سبح اسم ربک الاعلی. یہ قرآن کا حسن ہے، یہ کلام کی بلاغت ہے. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم قرآن کے حسن کو نہیں پہچانتے. ہم اس حد تک نہیں پہنچتے جہد کر کے کہ قرآن کا حسن دیکھ سکیں، تو اس پر پردہ ہی پڑ رہتا ہے، پردہ ہی پڑا رہتا ہے. ایسے ہی ہماری مثال اس کی ہے جو اندھا ہو اور بیوی بڑی خوبصورت، خود بیچارہ اندھا ہے، بیوی بڑی خوبصورت ہے، تو وہ کیا کرے گا، دیکھ ہی نہیں سکتا. تو یہ ہمارے سارے بچے اور میں مجھ سمیت ہم ایسے ہیں کہ اللہ نے ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑا، حدیث کے ساتھ جوڑا، اس کا احسان ہے. لیکن ہمارے پاس وہ بینائی نہیں جس سے ہم حسن قرآن کو دیکھ سکتے، حسن حدیث کو دیکھ سکتے. میرے نبی عبداللہ بن سلام، پہلا دن ہے جمعے کا، اور میرے نبی بنو سالم کے محلے میں جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے خطبہ دے رہے ہیں، اور وہ آ کر سننا چاہتے ہیں یہ نبی کیا کہتا ہے. تو آپ کا ایک جملہ اس میں ہے، اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بالسلام. کیا موسیقی ہے، کیا نغمہ ہے. تو عبداللہ بن سلام کہنے لگے یہ کلام صرف نبی کہہ سکتا ہے، اور کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اتنا خوبصورت جامہ پہنا سکے الفاظ کا. یہی سچا نبی ہے. چند جملوں میں وہ پہچان گئے کہ یہ فصاحت، یہ کمال صرف نبی کو حاصل ہے، شاعروں کو نہیں ہے. سبع معلقہ، 7 بڑے شعراء کا کلام لٹکا ہوا تھا بیت اللہ میں. فیصلہ نہیں ہو رہا تھا کون سا کلام زیادہ فصیح ہے، 7 لٹکا دیے. اس سے بہتر آئے گا تو اس کو لٹکایا جائے گا. سال ہا سال گزر گئے، کوئی شاعر ایسا کلام نہیں کہہ سکا کہ ان کو اتارا جاتا. 7 شعراء کے قصیدے، اس میں ایک شاعر لبید کو ایمان ملا رضی اللہ تعالی عنہ، باقی 6 کفر میں مر گئے. تو جب میرے نبی پر قرآن اترنا شروع ہوا تو ایک اترا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6ٹھا، 6 قصیدے اتر گئے کہ یہ کلام بہت طاقتور ہے. لوگوں نے کہا امرؤ القیس کی بہن سے، وہ تو مر گیا تھا، بہن زندہ تھی، کہ تو بھی اتار دے، دیکھتی نہیں ہے محمد پہ کیسا کلام آ رہا ہے. وہ کہنے لگی ابھی میرے بھائی جیسا کلام نہیں آیا، جب آئے گا تو اتار دوں گی. پھر ایک آیت اتری سورہ ہود کی. قرآن سارا بہت فصیح ہے، اور پورے قرآن کی افصح آیت فی القرآن، قرآن کی سب سے فصیح آیت 19 الفاظ اور 21 اقسام بلاغت. 19 الفاظ اور 21 اقسام بلاغت. یا علامہ طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ان سب کو ذکر کیا ایک ایک کر کے کہ اس 19 الفاظ میں 21 اقسام بلاغت ہیں جو انسان کے بس کی بات نہیں ہے. وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین. یہ آیت 19 الفاظ 21 اقسام بلاغت. تو یہ آیت ادھر امرؤ القیس کا قصیدہ چمک رہا تھا. قفا نبک من ذکرا حبیب ومنزل بسقط اللواء بین الدخول فحوملی ففوضع فالمقرات لم يعف رسمها لما نسجتها من جنوب وشمعلی ترى بعر الارآم في عرصاتها وقيعانها
كأنه حب فلفل كأني غداة البين يوم تحمل لدى سمرات الحي ناقف حنظلي وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسن تجملي وإن شفائي عبرة مهراقة فهل عند رسم دارس من معول ففاضت دموع العين مني سبابة على النحر حتى بل الدمع محملي. یہ اس کی ابتدا ہے، یہ عالی شان قصیدہ ہے جو امرؤ القیس کا ہے. جب یہ آیت آئی تو اس کی بہن نے کہا اس کلام نے میرے بھائی کے کلام کو توڑ دیا ہے، اور جا کر قصیدہ اتار دیا کہ وہ حسن کلام کو جانتے تھے. میرا دکھ یہ ہے ہم نہیں جانتے. مجھے یہ چیز سب سے زیادہ تڑپاتی ہے جب کبھی کوئی کتاب سامنے ہوتی ہے کہ ہائے کاش کہ ہم اس کے حسن سے پردہ اٹھا سکتے. اس کا چونکہ یہ ایمان بالغیب نہیں، یہ ایمان بالمحسوسات میں سے ہے کہ قرآن کا علم حسی ہے، محسوس ہونے والی چیز ہے، محسوس ہونے والی چیز ہے. عبداللہ بن مقفع ایک ایرانی عربی کا بادشاہ تھا، اور عرب بھی اس کے سامنے گھٹنے ٹیکتے تھے، پارسی تھا. تو لوگوں نے اس سے کہا غیر مسلموں نے کہ تو قرآن کے مقابلے میں کلام لکھ، تیرا گھر سونے چاندی سے بنا دے. انہوں نے کہا مجھے 1 سال کی مہلت دو. 1 سال وہ بندہ صرف ضرورت کے لیے گھر سے نکلتا ہے اور سارا سال بیٹھ کے کلام لکھ رہا ہے، کلام لکھ رہا ہے، کلام، حتیٰ کہ 1 سال کے بعد وہ تیار کر کے کہتا ہے یہ کلام مسلمانوں کی کتاب کے برابر ہو گیا ہے. تو اب وہ لکھ کے باہر نکلتا ہے. پہلا دن ہے آج، وہ تھوڑا سا آزاد ہو کے باہر نکل رہا ہے کہ میں آج مسلمانوں کا مقابلہ کر چھڑے. گلی سے گزرتا ہے، گلیاں تنگ ہیں، ایک گلی میں گھر کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے، اور اس کھڑکی کی طرف منہ کر کے ایک بچی قرآن پڑھ رہی ہے. جب اللہ کسی کو ہدایت دیتا ہے، اب یہ یوں گزرا اور یہاں سے اس کو آواز آئی اس بچی کی تلاوت کی، قیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین. تو ایسے کانپنے لگا، کہنے لگا یا صفا، ہائے مر گیا، میرے 1 سال کی محنت کو یہ چند جملے کھا گئے، یہ چند جملے کھا گئے. واپس گیا، پھاڑ کے آگ میں ڈال کے کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا